الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وقال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اگر کوئی شخص اپنا سفر کسی خاص معین علاقے کے لیے کرتا ہے تو وہ پہلے پلان کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کس روٹ سے جانا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، کیا کام کرنا ہے، وقت کا بھی تعین کرتا ہے، جیب میں زیادہ راہ بھی ڈالتا ہے، تب وہ گھر سے نکلتا ہے. ہم مسلمان، بلکہ کہنا چاہیے کہ تمام انسانیت بھی ایک سفر کے اوپر رواں دواں ہیں. ہم دنیا میں آئے ہیں ایک خاص مقصد کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے صرف دنیا گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کے اندر خاص مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. اور یہ سفر ہمارا جاری ہے اور ہمیں اپنی منزل تک پہنچنا ہے. لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ اتنا اہم ترین سفر ہے جس کا نتیجہ انتہائی سنگین نتیجہ نکلنے والا ہے. یا تو کامیابی کا تاج ہمارے سر پہ رکھا جائے گا یا ناکامی کا توق ہمارے گلوں میں ڈال دیا جائے گا. لیکن ہم انسان غافل ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم کس لیے بھیجے گئے تھے، زندگی کا مقصد کیا ہے. منزل کا تعین بھی نہیں ہے اور اس پہ پہنچنے کے لیے جو زیادہ راہ چاہیے وہ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے. الا ما رحم ربی. یاد دہانی کروائی جاتی ہے، ہم سمیت سب لوگوں کا حال یہی ہے کہ سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے، ہم اپنے انجام کی طرف پہنچنے کو ہیں. اور ہمیں اپنا سبق بھی یاد نہیں ہے، منزل بھی یاد نہیں ہے. اور وہ دن آیا ہی چاہتا ہے جس دن تمام حساب کتاب لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا. میں آپ کے سامنے پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا کہ دنیا کے اندر اللہ کے منکر موجود ہیں، قیامت کے دوزخ کے انکار کرنے والے دنیا کے اندر موجود ہیں، اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کرنے والے موجود ہیں، جو اپنے دلائل سے بھی ثابت کرتے ہیں کہ اس دنیا فانی ہے، دنیا کے اندر آئے، رہے، جیے، زندگی گزاری اور ملیا میٹ ہو گئے، دوبارہ اٹھنا نہیں، آئندہ آنے والی زندگی نہیں ہے. اس کے انکار کرنے والے دنیا کے اندر اب بھی موجود ہیں، شروع سے رہے ہیں ہمیشہ. لیکن کوئی شخص ایسا دنیا کے اندر آپ نے دیکھا، بڑا لرنرد آدمی ہو، بڑا پڑھا لکھا ہو، بڑے پی ایچ ڈی کیا ہو، بڑے ڈاکٹر ہو، بڑے تعلیم یافتہ ہو، کہ وہ کہے کہ میں موت کا انکار کرتا ہوں؟ کوئی نہیں ملے گا آپ کو. اس دنیا کے اندر خدائی کا دعویٰ کرنے والے بھی جب اجل کا پیغام ان تک آتا ہے تو وہ بھی سیدھے ہو جاتے ہیں. فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، میرے قدرت میں ہر چیز ہے، میں جس کو چاہوں بے گناہ کو پھانسی پہ لٹکا دوں، مجرم کو میں آزاد کر دوں، میری قدرت میں ہے. یہ دنیا کے تمام خزانے میرے پاس ہیں، جس کو عطا کروں جس سے لے لوں.
یہ گھمنڈ ہے، شیطانی گھمنڈ، جس کے اندر انسان مبتلا ہوتا رہا ہے۔ خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہر شخص نے، ہر شخص میں سے جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے دل کے اندر واقعی خدا کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ہر شخص جب دنیا کے اندر اپنی زندگی اپنی من چاہی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، وہ اصل میں خدائی کا دعویٰ کرتا ہے کہ خدا کے احکامات اپنی علیحدہ جگہ پہ تم رکھ دو، میرے پاس قوت ہے، صلاحیت ہے، میں جو چیز چاہے کروں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کروں یا اس سے انکار کر دوں، اللہ تعالیٰ کے فرمائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں یا اس سے بھی انکار کر دوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بندہ بھی خدائی کا دعوے دار ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ میں جیسا چاہوں گا کروں گا، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ جب ایک بندہ اللہ کے تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ میں خود بہت کچھ ہوں، مجھے پتہ معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اللہ کے احکامات ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی گھمنڈ موجود ہے، وہی فرعونی فکر ہمارے اندر موجود ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فرعون کے پاس لاؤ لشکر تھا، طاقت تھی، قوت تھی، دنیا کی تمام طاقتیں اکٹھی اس کے پاس تھیں، وہ اس نے تو خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ لیکن ہم دعویٰ نہیں کرتے، لیکن اندر سے ہمارا من وہی کہتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں۔ یہی بات علامہ اقبال نے بڑی پیاری کہی، نفس ما ام کم ترج فرعون نیست لیکن اورعون ایرعون نیست۔ میرا نفس جو ہے وہ فرعون سے کم نہیں ہے، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، میرا نفس یہی دعویٰ کرتا ہے۔ ندا آتی رہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، نماز بہتر ہے نیند سے، صدا لگانے والا صدا لگاتا رہے، میں نے نہیں اٹھنا۔ بار موسم بڑا سخت ہے، سردی ہے، یہ گرمی ہے، میرا نفس کہتا ہے کہ تو لیٹ جا، تجھے پوچھنے والا کون ہے؟ ابھی بہت عمر باقی ہے، ابھی پورا قصہ باقی ہے، کب آئے گی قیامت، کب معاملہ آئے گا؟ پہلے تو ایمان ہی نہیں ہے، دل کے کسی گوشے کے اندر یہ چیز باقی ہے، مجھے کہیں کباڑ خانے کی طرف پڑی ہوئی ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن حقیقی طور پہ ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ شعور کے اندر یہ چیز ہماری ودیت کر دی گئی ہے کہ تم نے دنیا کے اندر زندگی اپنی مرضی کی گزارنا ہے، جب آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ ہنوز دلی دور اس کی بات ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بہت دور ہے، معاملہ کیا ہوگا، زندگی پڑی ہے۔ جب وقت قریب آئے گا ہم بھی اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، جب ہمارے اعضاء و جوارح جواب دے جائیں گے ہم بھی اللہ کے سامنے جھکنے والوں میں ساتھ جھک جائیں گے۔ ابھی بہت دور ٹائم باقی۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے جو دنیا کے اندر مسلمان اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا گیا، نفس پرستی کے اندر، مادہ پرستی کے اندر بھی اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ ہمیں کوئی چیز یاد نہیں رہتی کہ ہم نے دنیا کے اندر حساب کتاب کی زندگی گزار کے آخرت کے اندر محاسبے کے لیے پیش ہونا ہے۔ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے اگر تیار ہوتے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر رحم فرماتا۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ گزشتہ انبیاء کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ قوم باغی ہو جاتی ہے، نبی سنوارتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، صحیح راستہ دکھاتے ہیں، قوم نہیں مانتی۔ تمام انبیاء کا قصہ دیکھ لیجئے، نوح علیہ السلام کو صاحب دیکھ لیجئے، 900 سال تک تبلیغ کرتے ہیں، قوم نہیں مانتی۔ چند 100 افراد بھی ان کے ساتھ اکٹھے نہیں ہوتے، اپنا بیٹا ان کا مخالف ہے، نہیں آتا راستے میں۔ احساس کیا ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر رہنا ہے، دنیا کے اندر زندگی گزارو، جب آخرت آئے گی دیکھی جائے گی، اور وہ گھڑی آیا ہی چاہتی ہے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق المصدوق ہیں، کائنات کے اندر ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔
انہوں نے جو اشارات ہمیں بتلائے ہیں کہ قیامت آیا چاہتی ہے، ایک تو وہ احساس ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں قیامت آنا آیا چاہتی ہے، اور اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہے، دنیا سے رخصت ہو گئے، صحابہ یہ سمجھے آخری نبی آئے چلے گئے، اب تو قیامت آیا ہی چاہتی۔ اللہ کے رسول نے نشانیاں بتلائیں گے، لوگوں تم دن بدن ایک ایک لمحہ قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہو۔ ایک قیامت کبریٰ ہے اور ایک شخص کی، ہر شخص کی انفرادی زندگی کا معاملہ ہے۔ ادھر آنکھیں بند ہوئیں، حساب کتاب شروع ہو گیا، بلکہ حساب کتاب کیا، رزلٹ آنا شروع ہو گیا۔ بندہ فوت ہوا، اس کو قبرستان لے گئے، قبر میں دفنا دیا، اب اس کو وہیں پتہ چل گیا کہ میرا حال کیا ہونا ہے۔ اگر تو وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے جواب صحیح طریقے سے دے سکا، وہیں اس کو معلوم پڑ جائے گا کہ میں واقعی کامیاب ہوا ہوں یا ناکام ہوا ہوں۔ من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، یہ اگر جواب دے دیے تو جواب کامیاب ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس شخص نے کامیابی کا یہ زینہ، پہلا زینہ، کڑا زینہ طے کر لیا، اس کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں افتحوا الباب من الجنہ افرشوہ فراشا من الجنہ، اے فرشتوں اس شخص کے لیے جنت کی کھڑکیوں میں سے کھڑکی کھول دو، اس کے لیے جنت کے بچھونوں میں سے بچھونا اس کے نیچے بچھا دو، اس کو خوشخبری دے دو کہ تو کامیاب ہونے والے لوگوں میں سے ہے۔ عالم برزخ کی حیات برزخ کی زندگی گزارے گا جب تک قیامت کبریٰ پیدا نہیں ہوتی، دوبارہ قبروں سے نہیں اٹھایا جاتا۔ یہ بندہ تمام وہ جنت کے مزے لوٹے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اور معاملہ اللہ نہ کرے اس کے برعکس ہو، یہ جواب نہ دے سکے، جب اسے سوال پوچھا جائے یہ کہے ہاں ہاں لا ادری، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، مجھے کوئی معلوم نہیں تم کیا پوچھتے، مجھے معلوم نہیں میرا رب کون ہے، مجھے معلوم نہیں دین کیا ہے، مجھے معلوم نہیں میرا نبی کون ہے۔ اور اس کے لیے کہا گیا جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں، اس کے اوپر شداد قسم کے فرشتے نازل کر دیے جائیں، اس کو ہر قسم کے معاملات کے اندر جکڑ لیا جائے، جہنم کی ہوائیں اس کے لیے کھول دی جائیں۔ یہ بندہ ہے جو قیامت کا انکار کرتا تھا، یہ وہ بندہ ہے جس نے میری آیات کا انکار کیا، یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کے رسول کے تمام احکامات کی تکذیب کی۔ لیکن یاد رکھیے یہ وہ دن ہوگا جس دن آپ کا کوئی چیز آپ کے کام نہیں آئے گی، نہ اولاد ہے، نہ بیویاں ہیں، نہ بچے ہیں، نہ مال و دولت ہے، نہ دنیا کی اور آسائشیں جو آپ نے کمائی ہیں، بڑی محنت سے کمائی ہیں، کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ اور یہ پچھتاوے کا دن ہے، یا خوشی کا دن ہے یا پچھتاوے کا دن ہے۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ قبر کی رات ہمارے ساتھ ایسی گزرے کہ اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اللہ کے وہ شداد قسم کے فرشتے جو ہم پہ نازل کیے گئے ہیں ہمارے پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیں؟ تیار ہیں؟ برداشت کر سکتے ہیں تو کیجئے جو مرضی کرنا ہے، اگر نہیں تو تجربہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کر کے دیکھ لیجئے۔ گھر میں ہانڈی آپ کی جل رہی ہے، چولہے کے اوپر آپ کا ہانڈی آپ نے رکھی ہوئی ہے، ابل رہی ہے ہانڈی، ذرا چند سیکنڈ کے لیے اپنی انگلی اس میں ڈال کے دیکھ لیجئے۔ توا گرم ہے روٹی ڈالنے کے لیے، اس توے کی اوپر اپنی انگلی 1 سیکنڈ کے لیے رکھ کے دیکھ لیجئے۔ اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو کیجئے جو کرنا ہے، اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو سوچ لیجئے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا کی آگ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کی آگ کے مقابلے میں 70 گنا کم رکھا ہے، اور اس آگ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس آگ کو 2 مرتبہ سمندر کے پانی سے دھویا گیا، تب اس کی حدت یہ ہے، گرمی تپش یہ ہے کہ بندہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔
آگ تو دور کی بات ہے، گرمیوں کے اندر، شدید گرمی کے اندر جب 45-50 کا ٹمپریچر ہو، ذرا باہر نکل کے دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ حدت کیا ہے، گرمی کیا ہوتی۔ اگر ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے تو سوچیے وہ آگ ہم کیسے برداشت کریں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ آگ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ 2 مرتبہ دھوئی ہوئی آگ یہ نہ ہوتی، یہ آگ اتنی قوی تھی، اتنی طاقتور تھی، دنیا کی کوئی چیز کے سامنے ٹھہر نہ سکتی۔ لوہا بھی اس کے قریب رہتا وہ پگھل کے پانی بن جاتا۔ لیکن ہم کتنے غافل ہیں، ہمیں احساس کیوں نہیں ہے، ہمیں اللہ کا خوف کیوں نہیں ہے، ہمیں اللہ سے محبت کیوں نہیں ہے؟ 2 چیزیں ہیں نا، یا بندہ کسی کی محبت کے اندر سب کچھ کر گزرتا ہے، یا کسی کے خوف سے سب کچھ کر گزرتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس نہ اللہ کی محبت ہمیں مائل کرتی ہے اس طرف، نہ ہمیں اللہ کا خوف اس سے بچنے کے لیے تیار کرتا ہے کہ ہم اللہ کی عذاب سے بچنے کے لیے کچھ صحیح کر لیں، کچھ محنت کر لیں، کچھ تگ و دو کر لیں، اپنے عمل کو درست کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ صاف وجہ ہے، وہ ایمان جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے ہیں، وہ ایمان جس کے لیے اللہ کے رسول اپنے صحابہ کی تربیت کرتے ہیں، ان کو دنیا کی بھلائیاں بھی بتلاتے ہیں اور آخرت کا بھی بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، وہ ان کے دلوں کے اندر ایمان پکا ہو گیا۔ انہیں معلوم ہے کہ دنیا ہمارے لیے مسافر خانہ ہے، اور ہمارے اصل منزل کیا ہے؟ وہ آنے والی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، وہ ہماری اصل منزل ہے۔ اس کی طرف تگ و دو کریں گے، محنت کریں گے، زائدہ پیدا کریں گے تو کامیاب رہیں گے۔ اور اگر اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے تو صاف بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ مان کر اپنے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ آج دیکھ لیجیے، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں، اور یہ ہمارے ذمہ ہے کہ تمام انسانوں تک اس کلمہ خیر کو پہنچایا جائے۔ ایک ایک بندے کے ساتھ گواہی کا معاملہ ہم بنا دیں کہ واقعی ہم گواہ بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات نو انسانی تک ہم نے پہنچانے۔ لیکن پہنچائے گا کون؟ جو خود جانتا ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ آپ منزل کا پتہ کس کو بتائیں گے جب آپ کو خود معلوم ہو کہ منزل ہماری کیا ہے، کس طرف ہم نے جانا ہے، کیسے جانا ہے۔ اگر خود ہم بھولے ہوئے ہیں تو ہم کسی کو کیا بتائیں گے کس طرف جانا ہے۔ آج بالعموم مسلمان اپنی منزل کو کھو بیٹھے ہیں، دنیا کی لذتیں ہمیں اپنی طرف چاروں طرف گھیرے ہوئے ہیں، دنیا کی تمام آسائشیں ہمارے پاس ہیں، ڈھونڈتے ہیں، ساری زندگی اس کے لیے صرف کر دیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، صبح شام محنت کرتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ زندگی اچھی گزر جائے، سٹیٹس اچھا بن جائے، کاروبار چمک جائے، سیل اچھی ہو جائے، اور ہماری اولاد خوشحال زندگی گزارے۔ کون اولاد؟ جو آپ کے مرنے کے بعد شاید 1 مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، سال تک آپ کو یاد رکھے، اس کے بعد آپ کو یاد بھی نہیں کریں گے، وہ جن کے لیے آپ نے ساری زندگی لگا دی۔ یہ تو انویسٹمنٹ کا معاملہ ہے نا، پیسے لگائیں گے اس کا نتیجہ نکلے گا، ہم محنت کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ نکلے گا۔ ہم نے محنت کس پہ کی؟ دنیا کے اوپر کی۔ کس کے لیے کی؟ اولاد کے لیے کی، بیوی بچوں کے لیے کی۔ لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، پتہ چلا کہ جس کے لیے محنت کری تھی وہ سب یہیں رہ گیا، تمہارے کسی کام آنے کا نہیں۔ وہی اولاد جس کے لیے آپ کو صبح شام نیند نہیں آتی، بیٹا یا بیٹی بیمار ہو جائے، بہترین ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، قرض لے کے اس کا علاج کروانا ہے، سب آپ کو معلوم ہے، فطرتی معاملہ ہے۔ لیکن آپ نے اولاد کی یہ فکر نہیں کی کہ میں نے اولاد کی تربیت کر کے ان کے لیے آخرت کا کچھ چیز بنانا ہے۔ دنیا آپ نے لگا دی ان کے لیے، لیکن آپ کو کچھ ملا نہیں اس کا۔ آپ مال و دولت چھوڑ کر گئے کس لیے؟ کہ آپ کے جانے کے بعد یہ اولاد آپ کی دولت کو اس طریقے سے استعمال کرے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے۔ لیکن آپ کی اولاد گل چھڑے اڑاتی ہے، آپ کی کمائی ہوئی اولاد۔ پہلے تو یہ معلوم نہیں کہ جو آپ نے کمایا تھا وہ جائز طریقے کا تھا یا نہیں تھا، کہ جائز بھی تھا۔ اگر اولاد کی تربیت آپ نہیں کر سکے، وہ اڑائیں گے آپ کا پیسہ جیسا جی چاہے گا ان کا۔ دنیا کے ہر فضول کام کے اندر آپ کا مال لگے گا، اور مرنے کے بعد بھی آپ کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر آپ نے نیکی کا کام کیا تو آپ کو نیکیاں ملتی چلی جائیں گی، اور معاملہ اگر اس کے برعکس ہے کہ آپ نے نیکی کی طرف ان کو توجہ نہیں دلائی، آخرت کا تقاضا ان کے سامنے نہیں رکھا، تو وہ جو برائی کریں گے آپ اس کے اندر شریک ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ مر جائے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام دنیا کے معاملات بند کر دیتا ہے، لیکن سوائے صدقہ جاریہ کے۔ اور صدقہ جاریہ بھی ہے،
اور دوسری طرف وہ تمام اعمال بھی ہیں جو آپ کی وجہ سے دنیا کے اندر پیدا ہوئے اور اس کی وجہ سے وہ آپ کی اولاد غلط راستے پہ چلتا رہی آپ کی وجہ سے, آپ کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے, وہ بھی آپ کا جیسے صدقہ جاریہ چلے گا, یہ صدقہ بد بھی آپ کے ساتھ چلتا چلا جائے گا, آپ کی نیکیوں برائیوں کے اندر بڑھوتی ہوتی چلی جائے گی. جب تک یہ معاملہ چلے گا آپ کا معاملہ چلتا رہے گا. یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے, لیکن ہمارے دل کے اندر احساس پیدا ہو, تمنا یہ پیدا ہو کہ واقعی ہم نے خود بھی اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنا ہے, ہم نے خود بھی آخرت کا جواب دہی کرنی ہے, اور ہم بھی اپنی اولاد کے مسئول ہیں. جیسے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کلکم راعٍ مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر بندہ ذمہ وار ہے اپنی اولاد کا. تم اس کے مدعی ہو, تم اس کی رعایا ہو, وہ تمہاری رعایا ہے, تم اس کے ماننے والے ہو, حاکم ہو تم ان کے. اگر تمہاری حاکمیت کے اندر کوئی غلط کام کرتا ہے تو سوال جواب تم سے یقیناً کیا جائے گا, تم اس سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتے. سوچو ہم اپنی اولاد کو آج کیا بنا رہے ہیں. سب سے پہلے اپنا سوچو کہ ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں. پتہ چلے گا کہ بہت بڑا دھوکے کے اندر مبتلا ہیں ہم, بہت بڑے دھوکے کے اندر. سمجھتے ہیں کہ جمعے کی نماز پڑھ لی, ہم نے تمام حقوق ادا کر دیے, یا رمضان آیا روزے رکھ لیے, بڑی بات کر دی ہم نے. بھائیو اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا. ہم نے اللہ کے رسول کے احکامات کی سطح تک تمسخر اٹھایا, ہم نے بے عزتی کی, توہین کرتے اللہ کے رسول کے احکامات کی. ہم اس سے کرتے ہیں کہ ہمارا جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں, جو جی میں نہیں آتا نہیں کرتے ہیں. میں شروع میں آپ نے عرض کیا کہ ہم بھی فرعون کا دعویٰ کرتے ہیں, ہمارے پاس قوت نہیں ہے. اگر لاؤ لشکر ہوتا تو ہم بھی کہہ دیتے کہ ہم سے بڑا رب کوئی نہیں, ہم بھی رب ہیں. لیکن ہمارے پاس جتنا ہمارے پاس ہے ہم اسی کے اوپر خوش بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے اندر میں حاکم ہوں, جو مرضی کروں. اس کے برعکس اگر آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طرز عمل دیکھیے, آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر بندہ انتہائی محتاط ہے. کون بندہ جس کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ذریعے پیغام دے دیا کہ تم لوگ دنیا کے اندر کچھ بھی کر لو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جنت تمہارے لیے واجب کر دی ہے, جنت کے تم حقدار ہو. لیکن احساس کتنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں سمجھ لیجیے آپ, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, 10 ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ذریعے جنت کی بشارت دے دی, اور جس کو بشارت اللہ دے اور رسول اللہ علیہ وسلم اس کے گواہ ہوں, ان کی عظمت کا کیا کہنا. لیکن ان کی زندگی دیکھیے کس حد تک محتاط ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ دنیا کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, میں امید رکھتا ہوں وہ میں ہوں گا. اور ساتھ احساس کیا ہے, فرماتے ہیں اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ دنیا کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جو اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا, اللہ اس کو پکڑ لیں گے, اس کو سزا دیں گے, میں ڈرتا ہوں کوئی میں وہ نہ ہوں. کون شخص ہے جنت کی خوشخبری حاصل کیے ہوئے اللہ کے رسول کی زبان سے, اور کہتے ہیں عمر کاش تو ایک تنکا ہوتا, تجھ سے پوچھا نہ جاتا کیا کیا تو نے. عمر کاش تو ایک پرندہ ہوتا جس سے حساب کتاب نہ ہوتا. یہ احساس کس کا ہے؟ اس شخص کا جو رسول کریم کو دست و بادو ہے, جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا رسول ہوتا تو عمر ہوتا. لیکن احساس کتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے شدید خوف ہے, اور امید بھی ایسی ٹاپ کی ہے کہ بندہ ایسی امید رکھ ہی نہیں سکتا جتنی امید عمر کو ہے. اس کے مقابلے ہم دیکھو, اپنا جائزہ لے لو, ہم کیا کرتے ہیں, کس حد تک ہمارے دل کے اندر اللہ کا احساس ہے, ایمان ہے, کس حد تک ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے, کس حد تک ہمیں امید ہے. ہر بندہ اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھے کہ میں آج اگر اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں, عملی بات کرتا ہوں, میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا, کہانی کس سے آپ کو بہت مل جائیں گے. آپ عملی طور پہ یہ سوچئے, اگر ہم مسجد میں بیٹھے ابھی ہمارا بلاوا آ جائے, ہم اللہ کے سامنے سوال جواب کے لیے تیار ہیں کیا؟ کہ ہمارے اعمال, ہمارے عقائد, ہماری تمام چیزیں اس حد تک درست ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں کہ اللہ ہمارے پاس یہ صلاحیتیں تھیں, یہ قوتیں تو نے دی تھیں, یہ مال تھا, دولت تھا, ذہانت تھا, فطانت تھی, سب کچھ ہمارے پاس تھا, میں نے تیرے دین کے لیے لگا دیا, میں نے, اور میں تیرے سامنے بچ گیا, اپنے آپ کو میں نے ختم کر دیا, صرف تیرے رضا کے لیے میں نے سب معاملہ کر دیا. پوچھو ہمارے دل کے اندر یہ بات ہے؟ ہر بندہ سوچے اپنے دل میں, یہ عملی بات ہے, یہ بات رکھیے. یہ مت سوچئے کہ بیمار ہوں گے, پھر بیمار ہونے کے بعد بیماری آئے گی, پھر پتہ نہیں مرتے ہیں کہ نہیں مرتے, توبہ کر لیں. بھائیو یہ ایسی ناگہانی چیز ہے جس سے مفر نہیں, کوئی چیز انکار ہی نہیں کر سکتا, اور کسی وقت آپ کی موت آ سکتی ہے. ہم سب کا معاملہ یہی, ہم اگر تیار ہیں
تو خوش ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے اندر یہ چیز عطا فرمائی ہے کہ آپ احساس کرتے ہیں کہ واقعی میں کامیاب ہونے والوں میں سے ہو جاؤں گا. وہ معاملہ اس کے برعکس ہے کہ ہم خود فتویٰ اپنے اوپر لگا دیں گے نہیں میں نہیں کر سکتا کچھ بھی. آپ کو معلوم ہے جب دکاندار حساب لگاتا ہے شام کو میں نے صبح اس کو اندازہ ہوتا ہے میرے پاس کتنا مال پڑا ہے, کتنا میں نے پروفٹ لینا ہے, شام کو اتنا مجھے پروفٹ ہو جائے گا, اندازہ ہوتا ہے اس کو. لیکن اگر اس کو احساس ہو کہ میں سارا دن محنت کروں گا شام کو کما کچھ نہیں پاؤں گا, کیا کرے گا؟ وہ ترتیب بدل دے گا, ایک دم اپنی تمام نئی اسٹریٹجی بنائے گا, وہ نیا طریقہ بنائے گا کس طریقے سے مجھے فائدہ ہونا ہے. تو ہم کبھی سوچتے ہیں ایسا معاملہ کہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, کسی وقت بھی ہماری بلاوا آ جائے گا, ہم نے کیا کرنا ہے, کیا پیش کرنا ہے, اللہ کے سامنے کیا سوال جواب ہوں گے؟ میں اس کے لیے کوئی دلیل اپنے پاس رکھتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں. اپنے آپ کو دھوکہ دیے میں, اور یہ دھوکہ اپنے آپ کو دیتے ہیں, کسی اور کو دھوکہ نہیں دے سکتے. حضرات یہ باتیں جگانے کی ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں اللہ دل کے اندر اپنا اللہ یہ احساس پیدا ہو جائے میرے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے, ایک ایک چیز کی جواب دہی کرنی ہے, ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. اگر یہ احساس پیدا ہو گیا تو سمجھو میری زندگی کی کامیابی کا راستہ آج سے ہی شروع ہو گیا. اور معاملہ اس کے برعکس ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہیں, بات لگی ہے دل کے اندر کہ واقعی ہم نے سوچنا چاہیے, فکر کرنی چاہیے, اور مسجد سے باہر نکلے سب بھول گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی بھلا دے گا. ہمارے سامنے سب کچھ آ جائے گا کہ لوگوں تم کیا کرتے رہے, کیا وعدے کرتے رہے, کس سے زندگی گزارتے رہے. ایک جمعہ پڑھنے کے لیے تمہیں کہا تھا وقت پہ, تم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے. میں آپ کو بتا چکا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جمعے کی نماز کی اتنی اہمیت ہے. ہفتے بعد آپ نے اجتماعی طور پہ اکٹھا ہونا ہے, اللہ کے سامنے گگڑنا ہے, اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے, گناہوں کی تلافی معافی کروانی ہے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے, اپنے ساتھیوں دوستوں سے محبت کرنی ہے, حالات سے جائزہ لینا. یہ جمعے کا اصل مقصد ہے. لیکن کیا ہے؟ پہلے آئیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اس وقت جمعے کی اذان شروع ہوتی ہے فرشتے جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں حساب لے کے گیٹ کے اوپر کے, لکھنا ہے کون کو بندہ آ رہا ہے. جو پہلے آیا اس کے لیے قربانی کا اور معاملہ ہے, اس کی اتنی قربانی صدقات دیتے چلے جاؤ, وہ تمام لمبی تفصیل ہے, اس کو جانے کا وقت نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پہلے آئیں گے, سنیں گے, اور اس سے کچھ فائدہ ہوگا تو کام چلے گا, ورنہ ایک رسمی کاروائی آپ نے کر لی. اور رسمی کاروائی کس کے ساتھ کرتے ہیں آپ؟ دنیا میں دھوکہ کس کو دیتے ہیں؟ دکان میں کام کرتے ہیں, مالک کو تو دھوکہ دے دیں گے میں بڑا مصروف ہوں, کبھی چیز اٹھا رہے ہیں, کبھی فرانچائز صفائی کر رہے ہیں. مالک خوش ہو رہا ہے کہ میرا ملازم بڑا صحیح کام کر رہا ہے. دیکھو فارغ نہیں بیٹھتا, ہر وقت دیکھو وہ پوچھا اس میں ہاتھ میں لکھا ہے, وہ ہمیشہ صفائیاں کرتا رہتا ہے. دھوکہ اس کو دیں گے ہم, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ہمارے دل کے اندر کبھی احساس پیدا ہوا ہے کہ ایک جمعہ آتا ہے اس کے لیے ہم تیاری کریں, پہلے سے آ جائیں, آدھا گھنٹہ پہلے نکل کے آ جائیں مسجد کے اندر, اللہ تعالیٰ کی بات سن لیں اور اپنے جمعے کا ثواب بھی حاصل کریں, اور کچھ بہتری کی کوشش کریں. ہر جمعے کے بعد آپ کو احساس ہو کہ میں نے کچھ بہتری کی طرف قدم اٹھایا نہیں اٹھایا. احساس ہی نہیں ہے, احساس مردہ ہو گیا. احساس ہوتا ہی نہیں کہ ہم کس لیے آ رہے ہیں, ہمارا مقصد زندگی کا کیا ہے, جمعے کا مقصد کیا ہے. وہ زندگی کی جواب دہی کرنے کے لیے تیار ہونا بھی ہے کہ نہیں, وہ احساس ہی نہیں ہوتا. جب احساس مر جائے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہ لذت آتی ہے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ایمان کی کمزوری کی ایک نشانی ہے کہ مسجدوں کے اندر تمہارا دل پھنس جائے. مسجد میں آؤ تمہارے دل میں گھٹن پیدا ہو جائے, مسجد میں داخل ہو تمہارا دل چاہے کس طریقے سے میں یہاں سے بھاگ کے نکل جاؤں. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کبھی مسجد میں آتا ہے, آئے گا تو وہ تسلی سے بیٹھے گا, دل اس کا بھیجا ہوتا ہے نکلو باہر یہاں سے, بس نکلو یہاں سے. لیکن مومن کی نشانی کیا ہے کہ مسجد کے اندر اس کا دل ٹکا ہوتا ہے. مسجد میں آتا ہے تمام بکیڑے دنیا کے باہر چھوڑ کے آ جاتا ہے, یہاں صرف اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جوڑنا ہے, اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ درست کرنے کے لیے آپ کو تیار پاتا ہے. دل کے اندر سکونیت پیدا ہوتی ہے, روحانیت اس کی اجاگر ہوتی ہے, ایمان کے اندر بڑھوتی ہوتی ہے, مسجد میں آتا ہے. تمام چیزیں ایک ایک چیز کو جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں. حضرات کی یاد دہانی ہے, سب سے بڑی یاد دہانی میرے لیے ہے, اور میں اگر اپنے آپ کو درست پاؤں گا تو میں کوشش کروں گا جو بہتر اپنے لیے سوچیے وہ آپ کے لیے بھی بتاؤں گا. اور یہی ہونا چاہیے, ایسے دیے سے دیا یوں ہی جلتا ہے کہ آپ بہتری کی بات اپنے لیے چاہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اپنے لیے اگر بہتری پسند کی ہے, اپنے بھائی کے لیے وہی بہتری پسند کرو گے تو تمہاری ایمان کی یہ نشانی ہے, ورنہ نفاق ہے. یہ اپنے لیے تم بڑا اچھا مرتبہ چاہتے ہو, اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو, اور اپنے دوست کے بارے میں, اپنے بھائی کے بارے میں اور اپنی اولاد کے بارے میں بے غم ہو. اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی اولاد سے, دوستوں سے محبت نہیں ہے, نفاق ہے. اور یہ نفاق ہی کی بیماری ہے کہ ہمارے دل کے اندر وہ ایمان کی کیفیت موجود نہیں ہے. ایمان کی مخالفت الٹ کیا ہے, متضاد کیا ہے, وہ نفاق ہے. اور اس وقت مسلمان بالعموم الا من رحم ربی نفاق کی بیماری کے اندر آخری حد تک پہنچے ہوئے ہم لوگ.
تمام وہ بیماریاں، تمام وہ علائشیں، تمام وہ گندگیاں جو اس سے پہلے دوسری قوموں پہ آتی رہیں، جس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا، مسلمانوں کے اندر تمام چیزیں وہ موجود ہیں الا ما رحم ربی۔ کب درست ہو گئے؟ کب اللہ کا عذاب آئے گا تب درست ہو گئے تم؟ کب ہماری دلوں کے اندر ایمان پیدا ہوگا؟ کب اللہ کے رسول سے ہماری حقیقی محبت پیدا ہوگی کہ واقعی ہم سوچیں کہ اللہ کے رسول کی محبت کر کے ہم نے اپنے آخرت کو نجات کا ذریعہ ہم نے بنانا ہے۔ جب یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو سمجھو کامیابی کے زینے پہ تم چڑھ گئے ہو کہ یہ معاملہ نہیں ہوا تو دھوکے میں رہو، اور اس وقت تمہارے ناگہانی اللہ تعالیٰ تمہاری روح قبض کر لے گا اور تمہارے کوئی پیچھے نکلنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ